حدیث شریف میں حضور نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن. حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. سبحان اللہ. بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. مذہب اسلام نے ہمیں آسانیاں دی ہے. یہ نہیں کہا کہ 4-4 کنٹل کا کھانا بنا کے پورے گاؤں کو کھلاؤ. ہمارے مال کی حفاظت کی ہے, ہمارے جان کی حفاظت کی ہے. ہمیں تم مال زیادہ مت خرچ کرو تو وہ ان کاموں میں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. لیکن آج ہم شادی بیاہ اپنے من سے کرتے ہیں, اپنی یہ طبیعت ہے. اگر مذہب کے مطابق ہم چلے تو ہمارا مال بھی بچے, وقت بھی بچے, بالکل آدمی قرض میں مبتلا نہ ہو. لیکن آج ایک شادی کرتا ہے تو لاکھوں روپے اس کے اوپر قرض لدا رہتا ہے. اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, یہ ہم اپنی جانب سے کرتے ہیں. بہت ساری ایسی رسمیں ہمارے گھروں میں ایجاد پا گئی. بچے کی ختنہ کرو تو دعوت کرو, کہ اسلام نے بتایا, لیکن یہ ہم بنا رہے ہیں, یہ خرچ ہم بنا لے رہے ہیں. اسلام نے نہیں کہا کہ تم بچوں کی ختنہ کرو تو اس کے لیے بڑی دعوت کرو. اسلام نے اس کی اجازت تو نہیں دی, لیکن یہ دعوت ہم اپنے آپ کر رہے ہیں. مذہب اسلام کہتا ہے جہاں خرچ کرنا وہاں خرچ کرو اور بچاؤ, فضول خرچ مت کرو. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اسلام یہ اجازت, کھاؤ پیو لیکن فضول خرچ مت کرنا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. تم خوب کھاؤ اللہ کا رزق, خوب پیو اللہ کا رزق, لیکن فضول خرچ مت کرنا. ایسا نہیں کہا کہ تم خرچ بھی نہ کرو, لیکن خرچ کرو جہاں خرچ کرنا ہے. بہت ساری رسومات ہیں جو ہم نے خود اس کو ایجاد دیا. اس کی کوئی اصل نہیں, ایجاد ہم نے دیا. ایجاد ہم نے دیا کہ ہم خود اس کو اپنی کمائی ہوئی دولت ہم خود اڑا. لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. کسی آپ غیر مذہب والے کو یہ نہیں کہہ سکتی ہمارے اسلام کی رسم ہے, تو پھر وہ متنفر ہو جائے گا کہ بھئی اسلام میں آنے کے بعد اتنا خرچ کرنا ہے. بچوں کی ختنہ کرے تو وہ ان کو اس بھی دعوت کرو, اس بھی دعوت کرو, اس بھی کھانا کھلاؤ, اس بھی رشتہ داروں کو بلاؤ. یہ تو بہت خرچ ہے اس میں تو, اسلام بھی تو. لیکن یہ ہماری غلط سلط رسموں کو دیکھ کر دوسرا دور سے دیکھ کر گئے اس میں تو خرچ ہی خرچ ہے. اسلام نے تو اس کی اجازت نہیں دی. بہت ساری ایسی رسمیں, شادی ہوتی ہے تو اس میں کتنی رسمیں, ہلدی چولی کی رسم, چوکی کی رسم, ہلدی کی رسم, منڈوے کی رسم, وہ کتنے رسمیں ہیں. وہ عورتیں ہماری جانے انہوں نے کہاں سے پڑھی, کہاں سے سیکھا, وہ کون سی کتاب میں انہوں نے پڑھ دیا. اور اس میں گھر والوں محلے والوں کو جمع کرو, ان کے چائے پانی کا خرچ ہے, ان کو پھر کھانے پینے کا خرچ ہے. ایک شادی کیا ہوتی ہے کہ سینکڑوں رسمیں ہو جاتی ہے. جتنا ایک شادی میں خرچ ہوتا ہے وہ رسموں میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے. کمانے والا ایک باپ ہے, لیکن عورتوں کو تو رسمیں پوری کرنا ہے, شوہروں کی کمائی تھوڑی دیکھتی ہے وہ کیسے خرچ ہو رہی ہے. اگر تم بچانا چاہو تو بچا سکتے ہو اپنے مال کو. حضور نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو. برکت والا نکاح ہے کہ مذہب اسلام نے ہمیں ہر طریقہ دیا ہے, اور ہمارے جان کی, مال کی, عزت, آبرو کی, ہر چیز کی حفاظت مذہب اسلام نے کی ہے. ہمیں طریقے, آسان طریقے بتا کر. دین آسان ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت دشواریاں ہیں. بالکل کوئی دشواری نہیں. دشواری تو ہم خود اپنے آپ پر ڈال لیتے ہیں, تکلیفیں ہم خود اپنے آپ پر ڈال لیتے ہیں. کسی نے کہا کہ آپ کو لاکھوں روپے کا قرض لے کر کے بڑی دعوت کرو. آج کل سنا یہ جا رہا ہے کہ 11ویں شریف بھی لوگ قرض لے کر کے کر رہے ہیں. بینکوں کا سود پہ قرض, اور وہ کیا کمپنیاں نکلے محلے میں, اور جو ہے سنگم. ہماری مسلم خواتین تو ان سنگوں میں اس قدر مبتلا ہو چکی ہے
اللہ کی پناہ، اس میں شرم و حیا سب انہوں نے بیچ ڈالی، ان سنگوں میں اس قدر مبتلا ہو کر کے وہ اپنے آپ کو قرض میں اس قدر مستغرق کر لی ہے کہ اب وہ اپنی آدھی زندگی کما کما کر وہ سنگا کو پیسہ بھر رہی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ آدمی کو اتنا ہی پیر پھیلانا چاہیے جتنی اس کے پاس چادر ہے، چادر سے زیادہ پیر پھیلاؤ گے تو مچھر تو ضرور کاٹیں گے۔ ہمارے ہمت میں کتنا اتنا ہی خرچ کرو آپ، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی نہیں اٹھا سکتا کہ آپ کے پاس جتنا ہے اتنا خرچ کر لو۔ اس کے لیے یہ رسموں کو مکمل کرنے کے لیے جس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کھانے والے کھا کر ڈکار لے کر چلے جائیں گے، لیکن نقصان کس کا ہوتا ہے؟ یہ سنگوں میں مبتلا ہماری بہت ساری مسلم خواتین ہیں جو سنگوں میں مبتلا ہو کر کے وہ بچوں کی کمائی، اپنے شوہروں کی کمائی کو پورا دن بھر خون پسینہ ایک کر کے رات کے لاتا سنگوں میں جمع کروا ہے، قرض لے لیا خوب، چھوٹی چھوٹے کاموں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے۔ کیا ضرورت ہے؟ توکل اپنانا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ غربت کا زمانہ آئے تو اس میں صبر اور توکل کا سہارا لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ فرماتا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں، قرض میں مبتلا ہونے والوں کے ساتھ نہیں ہے، غلط طریقے سے قرضہ لے کر ان کے ساتھ نہیں ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہماری خواتین کو ان سنگوں کی بیماریوں سے بچائے، یہ بہت بری بیماری ہے، اور اس میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ غیروں کا۔ مسلمان عورتیں غیر مسلموں کو فائدہ پہنچا رہی ہیں، اگر تہ تک اگر پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سنگوں کا پیسہ اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، ہمارے پیسہ لے کر ہمارے خلاف، ہمارے دین کے خلاف ہماری دولت لیتے آئے، لیکن ہماری ان ماؤں اور بہنوں کو کون سمجھائے؟ وہ اپنے رسمہ کو پورا کرنا ہے، بس غلط سلط رسمیں بنا لیا جس کا اسلام میں دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے علم حاصل کریں، جب علم حاصل کریں گے ہمارے مرد اور عورتیں، ہمارے بچے اور بچیاں، تب انہیں دین معلوم ہوگا، دین ہے کیا، دین کن چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ جب معلوم ہوگا تو وہ عمل بھی ویسے ہی کریں گے۔ نہ جاننے کی وجہ سے یہ بھی دین کا ہے وہ بھی دین کا ہے، باپ دادا کے زمانے سے کوئی رسم ہو رہی وہ بھی اسلام میں ہے، ایسا نہیں، اسلام نے غلط رسموں کو کی اجازت کبھی نہیں دی ہے۔ اس لیے ضروری ہے اپنے علم کو پھیلائے، ایسی محفلوں میں شرکت کر کے اپنے آپ کو اپنے اندر نکھار پیدا کرے، دین کی کچھ باتیں سمجھے، کیونکہ یہ محفلوں سے ہی ہم اپنے دین کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق دے ہمیں علمی محفلوں میں شرکت کر کے اپنے دین کو سمجھنے کی اور مذہب اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ اس محفل پاک کی برکتوں رحمتوں سے ہمیں اللہ مالا مال فرمائے، ہماری اس بیٹھنے کو اللہ قبول کرے، اس محفل پاک کی برکت سے اللہ تعالی ہماری مصیبتوں کو دور کرے۔ ہم بھی جو قلب میں مبتلا ہے مولا تعالیٰ اس مقدس تفسیر کی محفل کے طفیل میں اسے قرض سے چھٹکارا عطا فرمائے، تنگ دست ہے مولا تعالیٰ اسے خوشحال بنائے، تاجروں کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، کھیتی باڑی والوں کے کھیتی باڑیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے علم عمل صحت تندرستی میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے، بیماروں کو اس محفل پاک کے طفیل میں شفا عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں جو بھی خواتین بزرگ بچے بچیاں بیمار ہیں اس محفل پاک کے طفیل میں ان سب کو اللہ تعالی شفائے کلی عاجلہ صحت تندرستی عافیت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم غفار الذنوب وستار العیوب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ والسلام